دل کی پکار۔ عائزہ کالج جاتی تھی، اس کے بابا اسے چھوڑنے جاتے اور واپسی پر پوریا لے آتے۔ گھر آ کر بیگم سے کہتے، سائرہ بیگم ذرا چائے لے آؤ۔ ایک دن سائرہ بیگم کے بھائی بھابھی اور 2 بیٹے اسلام آباد سے آئے۔ سائرہ بیگم خوشی سے ان سب سے ملیں اور آواز دے کر بولی، منصور صاحب دیکھیں، بھائی اور بھابھی آئے ہیں۔ دونوں بھتیجے جوان اور حسین تھے۔ بھابھی جان نے پوچھا، سائرہ ہماری بھانجی نظر نہیں آ رہی؟ سائرہ بیگم بولی، بس کالج سے آنے والی ہے۔ کچھ دیر بعد عائزہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے خوشبو محسوس کی اور بولی، امی آج تو بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ سامنے ماموں ممانی اور کزن کو دیکھ کر خوشی سے بولی، ماموں آپ، ممانی جان آپ بھی؟ قمر اور ریحان اس کے کزن تھے۔ ریحان شوخ اور شرارتی مزاج کا تھا، جبکہ قمر سنجیدہ اور کم گو تھا۔ رات کو سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے کہ اچانک عائزہ کا فون بجنے لگا۔ اس نے کال اٹھائی تو دوسری طرف کوئی بولا کہ نمبر ڈھونڈ کر بات کرنی ہے۔ عائزہ گھبرا گئی اور فوراً فون بند کر دیا۔ قمر نے پوچھا، کس کی کال تھی؟ قمر نے پوچھا کس کی کال تھی؟ عائزہ نے جواب دیا، کچھ نہیں، بس غلط نمبر تھا۔ سب سو گئے تو عائزہ اپنے کمرے میں آئی۔ قمر اس کے پیچھے گیا اور پوچھا، کچھ بات ہے؟ عائزہ بولی، نہیں قمر بھائی، واقعی غلط نمبر تھا۔ قمر مطمئن ہو کر واپس چلا گیا۔ اگلے دن عائزہ کالج گئی اور ریحان شاپنگ کے لیے گیا اور قمر جیسے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ شام کو عائزہ بالکنی میں کھڑی چائے پی رہی تھی۔ ریحان بھی آ گیا اور دونوں مذاق کرنے لگے۔ یہ سب دیکھ کر ماموں جان نے بہن سے کہا، سائرہ میرا دل چاہتا ہے کہ عائزہ اور ریحان کا رشتہ کر دیں۔ سائرہ بیگم نے کہا، بھائی جان ابھی بچوں کی پڑھائی مکمل ہونے دیں، پھر بات کریں گے۔ ادھر قمر بالکنی میں آیا۔ ریحان ہنستا ہوا بولا، یار قمر بھائی یہ پاگل پن دیکھو، میں تو جا رہا ہوں۔ قمر کچھ دیر عائزہ کے قریب رہا۔ عائزہ گھبرا گئی جب اس نے عائزہ کے چہرے پر ہاتھ رکھا، مگر قمر بولا، ڈرو نہیں، پلک گر گئی تھی، بس ہٹا رہا تھا۔ کچھ دن بعد سائرہ بیگم سیڑھیوں سے گر گئیں۔ عائزہ نے 1 مہینے کی چھٹی لے لی۔ ماموں کی فیملی بھی رک گئی۔ ایک رات عائزہ اپنی امی کے پاؤں دبا رہی تھی اور وہیں سو گئی۔ قمر نے اسے تلاش کیا تو سکون پایا۔ صبح عائزہ جاگی تو قمر دروازے پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ قمر نے بالکنی میں کہا، الحمدللہ پھپھو اب ٹھیک ہیں، کل ہم واپس اسلام آباد چلے جائیں گے۔
یہ سن کر عائزہ کا دل پر بوجھ سا بڑھ گیا۔ قمر نے پوچھا، کچھ کہنا چاہتی ہو؟ مگر عائزہ خاموش رہی۔ رات کو کچن میں برتن دھوتے عائزہ کو قمر نے سنبھالا۔ جب وہ ڈر کر گرنے لگی، اس نے آہستہ سے کہا، کل میں جا رہا ہوں عائزہ، کیا تم میرا انتظار کرو گی؟ 1 سال بعد آؤں گا۔ اس نے عائزہ کو ایک نیکلس دیا اور ماتھے پر بوسہ دیا۔ صبح جب سب رخصت ہونے لگے تو ریحان نے قمر کو کمرے میں موبائل لانے بھیجا۔ قمر نے موقع دیکھ کر عائزہ کو سینے سے لگایا اور کہا، میں تم سے دور نہیں رہ سکتا، مگر کیسے گزاروں گا یہ سال؟ وقت گزرتا گیا، عائزہ نے پڑھائی مکمل کی اور ریحان و قمر نے جان کا بزنس سنبھال لیا۔ ایک دن عائزہ نے سنا کہ ماموں جان نے کہا تھا کہ جب پڑھائی مکمل ہوگی تو عائزہ اور ریحان کا رشتہ طے کر دیں گے۔ یہ سن کر عائزہ کی زمین ہل گئی۔ ادھر رامسا بیگم اور حمید صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ عائزہ کو اپنی بہو بنائیں گے۔ بات آگے بڑھی اور نکاح کا دن آ گیا۔ مہندی کی رات ریحان نے قمر سے کہا، بھائی آپ بھی مہندی لگائیں نا۔ قمر نے عائزہ کے ہاتھ پر رسمی مہندی لگائی اور فوراً باہر نکل گیا۔ رات کو تنہائی میں قمر رو رہا تھا۔ بالکنی سے اسے دیکھ کر قریب آ گئی۔ قمر بولا، اب سب ختم ہے، تم ریحان کی ہو۔ اب سب ختم ہے، تم ریحان کی ہو۔ عائزہ رو پڑی۔ قمر نے اسے سینے سے لگایا اور کہا، آج ہماری آخری ملاقات ہے۔ بارات کا دن آیا۔ عائزہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ ریحان شیروانی میں دلہن بنا اور قمر سیاہ کرتے میں بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ نکاح شروع ہوا۔ عائزہ نے قبول ہے کہا۔ جب قاضی صاحب نے ریحان سے پوچھا تو ریحان نے بلند آواز میں کہا، نہیں، مجھے یہ نکاح قبول نہیں۔ سب حیران رہ گئے۔ ریحان نے قمر کو آگے بٹھایا اور کہا، قاضی صاحب، نکاح قمر اور عائزہ ہوگا۔ قمر حیران رہ گیا۔ ریحان نے مسکرا کر کہا، بھائی، میں سب جانتا ہوں۔ آپ کی خاموشی، آپ کی قربانی، آپ ہمیشہ چپ رہتے ہیں۔ میں بس دیکھنا چاہتا تھا آپ کب تک برداشت کر سکتے ہیں اور کب تک برداشت کریں گے۔ یہ عائزہ آپ کا حق ہے۔ یوں قاضی صاحب نے قمر اور عائزہ کا نکاح پڑھایا۔ قمر نے آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر مسکراہٹ لیے کہا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ عائزہ کی رخصتی ہوئی اور وہ قمر کے ساتھ اپنے ماموں کے گھر رخصت ہو کر چلی گئی۔ دلہن بنی وہ کمرے میں بیٹھی قمر کا انتظار کر رہی تھی۔ دلہن بنی بیٹھی وہ قمر کا انتظار کر رہی تھی۔
قمر مسکراتا ہوا آیا، اس کا ہاتھ تھاما اور بولا جیسے دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی ہوں۔ اس کا ہاتھ تھاما اور بولا اب میں تمہیں کبھی دور نہیں ہونے دوں گا۔ عائزہ خوشی سے آنسو بہاتی سینے سے لگ گئی۔ یوں دونوں کی نئی زندگی کا آغاز ہوا۔